کا خرچہ بھی اسی 800 میں آتا ہے اور میرے گھر کا کرایہ بھی میرا رب اسی 800 میں پورا کرتا ہے۔ میں حرام سے ڈرتا ہوں، اس لیے اللہ پاک میری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنے رب سے رزق بھی مانگے اور حلال بھی مانگے، کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے ہم اسے گندا کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ آج کل کے اس دور میں حرام کی بہت ساری صورتیں ہیں، کچھ لوگ اسے حرام ہی نہیں سمجھتے، کچھ حرام سمجھ کے یہ کہتے ہیں سارے لوگ کر رہے، کچھ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، کچھ کہتے ہیں جی حکومت نے ہماری تنخواہ ہی اتنی کم رکھی ہوئی ہے کہ تنخواہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ پھر وہ رشوت لیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا جہنم منہ کھول کے ان کے انتظار میں ہے۔ رشوت کا لیا ہوا پیسہ تیرے اکاؤنٹ کے اندر فکر تو بڑھا دے گا لیکن اللہ کے ہاں تیری اوقات گرا دے گا، رب سے تجھے دور کر دے گا، اللہ کی نظروں میں تو گر جائے گا کہ تو نے رب کے حکم کو توڑا ہے۔ بہت سارے لوگ سود کو جائز اور حلال سمجھتے، کہتے ہیں جی سود کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا، ویسے کسی کو قرضہ دیا جائے لوگ پیسے واپس نہیں کرتے۔ ہاں تجھے حلال پیسہ حرام کر کے کھانے کا شوق ہے، تو 100 روپے کے ساتھ 2 روپے لے کے اپنے 100 روپے کو بھی آلودہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب نے کہا ہے جو سود کھائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ جس کے ساتھ رب جنگ کا اعلان کر دے، اللہ کا اعلان جنگ ہے، تیری فوجیں ادھر رب کی فوجیں ادھر، تو نے رب سے دشمنی لی ہوئی ہے اور پھر تو کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے۔ اس صف میں کھڑا تیرا رب ہے، اس صف میں کھڑا تو ہے، جس سے لڑ رہا ہے اس سے مدد مانگ رہا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ سود لوگ کھاتے ہیں، اسے اپنا حق سمجھ کے کھاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ محنت تو کرتے لیکن وہ کام کسی ایسے محکمے میں کر رہے ہوتے جس محکمے کا سارا دار و مدار حرام پہ، یہ بیچارہ سمجھتا ہے میں اپنی محنت کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا کے بارے میں معاہدے لکھنے والے پر، اس میں معاون اور مددگار بننے والے پر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ بچوں کو لعنت والا پیسہ کھلا کر ہم سمجھتے یہ ہمارے فرمانبردار بن جائیں، یہ مسجدوں کو آباد کریں، یہ معاشرے کے اچھے فرد بن جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو بدن اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اپنی مرضیات اس بدن میں کبھی داخل نہیں کرتے۔ اللہ کے حلال مال کی بڑی وقت ہے، حلال مال کا بڑا پاور ہے، حلال کا 1 روپیہ حرام کے کروڑوں روپے پہ بھاری ہے۔ حلال والوں کو اللہ پاک ایسی مصیبتوں میں ہی مبتلا نہیں کرتے کہ جہاں پہ وہ پریشان ہو جائیں، اور حرام جیسے آتا تیزی سے ہے ایسے جاتا بھی تیزی سے ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی آمدن تو حلال کی ہوتی ہے لیکن وہ استعمال حرام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ فضول خرچیاں، اسراف، نمود و نمائش، دوسروں کو گرانے کے لیے پیسے دے کے کسی کو اذیت پہنچانا، حکومت سے حکومت کے کارندوں سے حلال کمایا تھا، محنت سے کمایا تھا، لیکن عدالتوں کے اندر اڑا رہے ہیں، تھانوں کچہریوں کے اندر اڑا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ پاک اپنے رسولوں کو حکم دے رہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک کھانا پاک اور نیک اعمال کرنا۔ جس بدن میں پاک چیز جاتی ہے اللہ پاک اس سے نورانی اعمال نکالتے ہیں، اس کے قدم قدم کے اوپر نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمانبردار ہے نافرمان نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ایک دن اپنے استاد سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ استاد صاحب نے رات کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کھانا کھایا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے استاد اور شاگرد دونوں چلے گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے کہا احمد میری بچیوں کو تجھ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، انہیں تیرے بارے میں کچھ اشکالات ہیں، اس کا جواب تو نے دینا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں استاد جی فرمائیے میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے کہ جب تو آ رہا تھا
میں نے اپنی بچیوں سے کہا تھا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مجتہد ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن رات کو جو تیرے سامنے دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا تو نے عام بندے سے بھی زیادہ کھایا۔ اللہ والے تو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے۔ ہم لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں اور اللہ والے اتنا کھاتے ہیں کہ زندہ رہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے مقربین میں اور عام بندوں میں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد کے لیے لوٹے میں باہر پانی رکھا ہوا تھا، لوٹا بھرے کا بڑا ہے، آپ نے تہجد نہیں پڑھے۔ جو تہجد نہیں پڑھتا وہ اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک دن کی روشنی میں نہیں، رات کی تاریکیوں میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک کو دن کے سجدے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن رات کے سجدوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو نے تہجد نہیں پڑھی تو بچیوں نے کہا ابا جی کیسے آپ کے ولی، کیسے آپ کے بزرگ، کیسے آپ کے شاگرد ہیں، کھانا اتنا زیادہ کھا گئے، صبح تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، فجر کے لیے آپ کے ساتھ جا رہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت جی آپ کی بچیوں کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن میری گزارش سنیں، جب میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا آپ کا کھانا آیا، خدا کی قسم اس حلال کھانے میں اتنی نورانیت تھی کہ ہر لقمے کے ساتھ مجھے اندر اللہ کی محبت کا نور محسوس ہو رہا تھا، ہر لقمہ میرا ایمان بڑھا رہا تھا۔ میرا جی نہیں چاہا کہ اتنے ایمان والے پر نور حلال کھانے کو میں چھوڑ دوں، اگر اتنا اور بھی ہوتا تو میں کھا لیتا، اس لیے کہ یہ کھانا امام شافعی رحمہ اللہ کے گھر کا تھا۔ اور صبح جو لوٹے میں پانی رہا وہ اس لیے کہ آپ کے کھانے نے میرے دل میں اللہ کی اتنی محبت کو بھر دیا تھا کہ میں ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ بند نہیں ہوئی۔ میں نے عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کھاتے تھے نا، کھانا کھاتے اسے خوب دعا دیتے تھے۔ ایک تو عام دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، یہ دعوت کی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ عام کھانے کی دعا ہے۔ حضور ایک اور دعا دیا کرتے تھے اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تیرا کھانا نیک لوگ کھائے۔ جس کے گھر نیک لوگوں کا آنا جانا کھانا پینا ہو سمجھ لو رب نے مور لگائی ہے یہ حلال ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مشکوک نہیں کھلاتے۔ اکل طعامکم الابرار افطر عندکم صائمون، اللہ کرے روزے دار آئیں تیرے گھر افطاری کر کے جائیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے تیرے اوپر رحمت کی دعا کریں، اللہ کے فرشتے تیرے لیے استغفار کریں۔ اپنے کھانے کو چیک کرنے کے لیے اللہ والوں کو کبھی دسترخوان پہ بلایا کرو، پتہ چلے گا کہ کھانے کا معیار کیا ہے، کھانے کا اللہ کے ہاں لیول کیا ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے بڑے سے بڑا سرمایہ دار، وڈیرا، جاگیردار وہ آئے میرے دسترخوان پہ یا میرے ساتھ ہوٹل میں جائے، بس شام کے وقت میری فیس بک رنگین ہونی چاہیے، اس پہ سیلفیوں کا انبار لگا ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ جناب کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ خدا کا واسطہ اسی کے ساتھ پہلے تو سیلفی حرام ہے، اسی کے ساتھ بنانا کل اللہ کے ہاں جس کو ڈیفینڈ کر سکو۔ اللہ کے آؤ تم دونوں تو کٹھے ہو سیلفی میں نا، تمہارا حساب بھی کٹھا اور تمہارا آخری انجام بھی کٹھا۔ تو اللہ رب العزت نے حلال کے اندر نور رکھا ہے، لذت رکھی ہوئی ہے۔ امیر عبد الرحمن والی کابل افغانستان کے امیر، اور یہ وہ دور تھا جب گیا گزرا حکمران بھی دل میں اللہ کا خوف ضرور رکھتا تھا۔ امیر عبد الرحمن کا بیٹا جوان ہوا، فوج کی کمانڈ اپنے بیٹے کے سپرد کی، بیٹے نے لشکر لیا، دشمن پہ حملہ کر دیا، مہینوں تک کوئی خبر نہ آئی، مہینوں کے بعد خبر آئی اور خبر یہ تھی کہ امیر عبد الرحمن تیرے بیٹے نے شکست کھائی ہے، دشمن نے اسے مار دیا ہے اور بھاگتے ہوئے پیٹھ پیچھے اس پہ وار ہوا ہے اور وہ مر گیا ہے، تیرے سپاہی تتر بتر بکھرے ہوئے ہیں۔ امیر عبد الرحمن نے سنا، سخت پریشان ہوئے، اسی پریشانی اور بے چینی میں تھے۔ اہلیہ اندر آئی، پوچھا امیر محترم کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے تیرے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا ہے، جان بھی دے دی، شکست بھی کھائی اور سنا ہے کہ زخم بھی سینے پہ نہیں پیٹھ پہ کھایا ہے۔ ماں نے کہا امیر
मोहतरम परेशान ना हो, मेरा बेटा ना शिकस्त खा सकता है और ना ही पीठ पे जख्म खा सकता है, हो ही नहीं सकता। उसने कहा तुम औरतें तो ऐसी हो, अपने बच्चे को आसमान की मखलूक समझती हो, जाओ निकल जाओ। थोड़ा टाइम गुजरा, दूसरा बंदा खबर लेके आया, कहने लगा जनाब पहली खबर गलत थी, अल्लाह पाक ने शहजादे को फतह दी है, इलाकों पे इलाके फतह हो गए हैं, दुश्मन की सफे तितर बितर हो गई है और शहजादा फतह के झंडे गाड़ता हुआ, अल्लाह का नाम बुलंद करता हुआ, बाप का नाम रोशन करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। अमीर अब्दुर्रहमान वापस आए, एलिया से पूछा फतह शिकस्त तो नसीब की बात है, लेकिन तू ये बता, तूने इतने वसूख से कैसे कहा था कि मेरा बच्चा शिकस्त नहीं खा सकता? मां बोली आज तक ये राज था जो मैंने किसी को नहीं बताया। अमीर मोहतरम, जिस दिन ये अल्लाह की अमानत मेरे पेट में आई थी, उस दिन से मैंने हराम का एक लुकमा भी पेट में नहीं डाला, और जब ये दुनिया में आया मैंने एक दिन भी बगैर वुजू के इसे दूध नहीं पिलाया, और आज तक मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इसके बदन में एक लुकमा भी हराम का नहीं गया। जो हलाल खा के पले होते हैं वो कभी पीठ नहीं दिखाया करते। मुझे अपनी मेहनत पे यकीन था कि रब कभी मेहनतों को जाया नहीं किया करते। रात को बच्चा उठे, दूध के लिए रोए और माँ वुजू करने के लिए चली जाए, वुजू करके आए और अपने बच्चे को दूध पिलाए, भला ये आसान काम है? इतनी मेहनत करके अल्लाह पाक कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब दुनिया से जाने लगे, खुदा की कसम उमर बिन अब्दुल अजीज को पढ़ो, इंसान फख्र करता है अपने माजी पे, अपने अकाबिरीन पे, और आज के हुक्मरानों को हम देखते हैं, हमें जो हमारा जो सर शर्म से झुक जाता है, जब उनको पढ़ेंगे ना सर शर्म से नहीं बल्कि इज्जत से ऊपर उठ जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज शहजादे थे जिनके नाज और नखरे से चलने को दुनिया काफी किया करती थी, और कहते हैं कि उनके कपड़े ऐसी खुशबू लगे हुए होते थे, जब धोबी के पास कपड़े धुलने जाते तो बड़े बड़े अमीर अपने कपड़े धोबी को ज्यादा पैसे देके धोबी से कहते थे बस ये ज्यादा पैसे इस बात के हैं कि मेरे कपड़े उमर बिन अब्दुल अजीज के कपड़ों के साथ डाल के धो देना, कि उससे जो खुशबू लगती है वो बड़ा टाइम गुजार जाती है। उमर बिन अब्दुल अजीज हुक्मरान बन गए, 2 साल से कुछ अरसा ज्यादा वो हुक्मरान रहे। ईद का मौका है, बच्चियों को पहनने के लिए कपड़े नहीं, प्याज से रोटी खा रही है। माँ ने कहा कि शहजादे बादशाह की बच्चियां हैं और ईद वाले दिन खाने को कुछ नहीं, अपनी तनख्वाह एडवांस ले ले। ये तो कर सकते, बैतुल माल से तनख्वाह एडवांस ले ले। खत लिखा खजांची को कि यार ईद पे खाने को कुछ नहीं है, मेरी अगली तनख्वाह मुझे पहले दे दो। तो खजांची भी तो उनका खजांची था ना, उसने आगे से जवाब में लिखा अमीर साहब बादशाह सलामत मुझे ये लिख दे कि अगले महीने तक आप जिंदा रहेंगे तो मैं तनख्वाह एडवांस दे दूंगा। तनख्वाह नहीं ली, और जब दुनिया से जाने लगे, बच्चों का मामू आपका साला हशाम बिन अब्दुल मलिक, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक का भाई, वो अफसोस कर रहा है, कहता है तो तूने अपने बच्चों को रुसवा कर दिया। क्या छोड़ा इनके लिए? 17 दीनार, सोने के 17 सिक्के, उनमें से 5 तजहीज़ो तकसीम पे खर्च हो गए। 2 दीनार की कब्र की जगह खरीदी, पीछे रह गए 10 दीनार, और बच्चे 11 हैं। पूरा दीनार भी बाप की विरासत में नहीं मिला, लेकिन ये 10 हलाल थे। और हशाम बिन अब्दुल मलिक जब दुनिया से गए, अपने हर बच्चे के लिए 10 लाख दिरहम छोड़ के गए। और तारीख ने यह साबित किया हलाल की ताकत क्या है और हराम की ताकत क्या है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों को एक एक दिन में 100 ऊंट दुनिया ने सदका करते हुए देखा, और हशाम बिन अब्दुल मलिक के उन बच्चों को तो जो 10 लाख दिरहम अपने बाप से तरके में जिन्होंने लिए थे, दुनिया ने उन्हें सदका लेते हुए देखा, भीख मांगते हुए देखा। दोस्तों, हलाल की बड़ी ताकत है। अल्लाह से रिज़्क़ भी मांगे, सिर्फ रिज़्क़ नहीं बल्कि रिज़्क़े हलाल मांगे। रिज़्क़े हलाल जिस बदन में होता है, उस बदन में इबादत की लज्जत होती है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह के कुर्ब की जुस्तजू होती है। जब बदन में हराम चला जाता है, फिर बंदा दिन ब दिन रब से दूर होता जाता है। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ भी नसीब फरमाए और रिज़्क़े हलाल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये